ہمارا یہ جو دل ہے روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑکتا ہے. 1,00,000 دفعہ ہر انسان کا دل دھڑکتا ہے. اور 1,00,000 دفعہ دھڑکنے سے 10,000 لیٹر خون ہماری شریانوں میں ٹریول کرتا ہے روزانہ. اور ہماری شریانیں جو ہیں، وینز جو ہیں، ان کو اگر جوڑا جائے تو 1,00,000 کلومیٹر بنتی ہیں. 2.5 چکر پوری زمین کے بن جائیں ہر انسان کی شریانیں اگر جوڑی جائیں. ان ساری شریانوں میں جو خون ٹریول کرتا ہے دل کے ذریعے، کیا یہ خود بخود ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد اس چیز کے اوپر غور کریں کہ ہمارے جو گردے ہیں روزانہ 25 دفعہ ڈائلیسس کرتے ہیں. ایک ڈائلیسس کی قیمت مارکیٹ میں تقریباً 3,500-4,000 ہے. 4,000 کو آپ 25 سے ضرب دیں، 1,00,000 روپے کا کام ہمارے گردے مفت روزانہ کر رہے ہیں بغیر کسی تکلیف کے. ڈائلیسس کروانے کے لیے تو ٹائم دینا پڑتا ہے، تکلیف کاٹنی پڑتی ہے. یہ ہمارے گردے خود بخود چل رہے ہیں. کیا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے جس بندے کے گردے فیل ہو جائیں وہ گردے چلا سکتی ہیں تمہارے؟ یا دل فیل ہو جائے تو دل چلا سکتے ہیں؟ یہ کوششیں ہوتی ہیں، بیٹری لگاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دل چل رہا ہے لیکن جان ختم ہو جائے. اس طرح دل چلنے سے جان نہیں آ سکتی. پھر ہمارے پھیپھڑے روزانہ 23,000 دفعہ سانس اندر کھینچتے ہیں، 23,000 دفعہ سانس باہر نکالتے ہیں. اور جو سانس اندر کھینچتے ہیں، آکسیجن جو ابزارب کرتے ہیں، یہ آکسیجن پورے جسم کے ہر خلیے تک پہنچتی ہے. اور ہمارے جسم میں خلیوں کی تعداد کوئی ہزاروں میں لاکھوں میں نہیں ہے. ایک انسان کے جسم میں 100 ٹریلین خلیے موجود ہیں. 100 ٹریلین. اور 1 ٹریلین از اکول ٹو 1000 بلین، 1000 ارب کے برابر. اس کو سمجھانے کے لیے سائنٹسٹ نے یہ ایگزامپل دی ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور وہ 30 کے 30 ملک درختوں سے پر ہوں، ہر درخت کے 10,000 پتے ہوں، تو جتنے پتوں کی تعداد بنتی ہے نا، 30 انگلینڈ جیسے ملک مکمل درختوں سے بھرے ہوئے، وہ سارے پتے گنے جائیں، ہر درخت کے 10,000 پتے ہوں، تو یہ 100 ٹریلین فگر ہوتا ہے. اتنے خلیوں تک آکسیجن روزانہ پہنچتی ہے جسم کے اندر خلیے موجود ہیں. اور ہر خلیہ ایک پرفیکٹ فیکٹری ہے، پاور جنریشن پلانٹ اس کے اندر لگا ہوا ہے. وہ اپنی خوراک تیار کرتا ہے، ہر خلیہ اس تک آکسیجن پہنچتی ہے، ان کا نظام پہنچتا ہے. یہ سارے کا سارا کمپلیکس سسٹم کیا خود بخود ہو رہا ہے؟ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے یہ کام نہیں کر سکتی، جس کے بارے میں ہمیں وہم ہو گیا شاید یہ خود بخود ہو. پھر اپنی آنکھوں کے اوپر غور کریں. ہماری آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ چلتی ہیں. 12,000 دفعہ اگر ہم نے یہ ہاتھ کو الٹا کر کے ایک دوسرے پہ یوں رگڑے نا تو میں نے ہماری کھال اتر گئی. اس سے زیادہ نازک چیز ہماری آنکھ ہے. لیکن اس آنکھ کے درمیان ایسا لیکوڈ موجود ہے کہ جو اس آنکھ کو گھسنے نہیں دیتا اور تکلیف نہیں ہوتی. وہ لیکوڈ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو خام خواہ ہمارے آنسو بہنے شروع ہو جائیں. جیسے ہمارے گلے میں بھی تھوک موجود ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو رال ٹپکنی شروع ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں بیماری ہوتی ہے، ایک زیادہ مقدار میں ہو جائے تو رال ٹپک جائے، کم ہو جائے تو ہم بول نہ سکیں، ہمارا گلا سوکھ جائے. اتنا کمپلیکس نظام خود بخود ہو رہا ہے. اگر ہم روزانہ 12,000 دفعہ ایسے کریں نا آنکھیں خود سے تو تھک سکتے. لیکن یہ بلا ارادہ یہ ساری کی ساری چیزیں کسی کنٹرولنگ اتھارٹی نے اس کو ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک کنٹرول کیا ہے کہ جو ہمارے اختیار سے باہر خود بخود ہماری آنکھیں چل رہی ہیں. جب کوئی خطرہ سامنے آتا ہے، اندھیری چلتی ہے، نہ چاہتے ہوئے خود بخود ہماری آنکھیں یوں بند ہو جاتی ہیں. پھر اس کے اوپر پلکوں کے اوپر بال ہیں. اور نہ صرف یہ بال، اپنے ناخنوں پر غور کریں. گوشت میں سے ناخن نکل رہے ہیں. یار گوشت کے اندر کون سا مٹیریل ہے جو یہ ناخن باہر نکال رہا ہے؟ یہ گوشت میں سے دانت نکل رہے ہیں، یہ گوشت میں سے گھاس نکل رہی ہے. یہ دیکھیں گھاس، یہ بال نکل رہے ہیں. بندہ پاگل ہو جاتا ہے. یار گوشت میں سے اتنی مشکل چیزیں کیسے نکل رہی ہیں؟ اور ناخن ہمیں کاٹنے پڑتے ہیں لیکن دانت کاٹنے نہیں پڑتے. یہ ایک خاص مقدار پہ جا کے رک جاتے ہیں. یار دانتوں کا کوئی باپ ہے جو ان کو کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد تم نے نہیں بڑھنا؟ سر کے بال بڑھتے ہیں لیکن یہ ہمارے یہ والے بال ابرو کے بال نہیں بڑھتے. اس کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا خود بخود ہوتی ہیں؟ جو چیزیں بھائیوں کرنے سے نہیں ہو سکتی، انسان اپنی چیزیں خود کنٹرول نہیں کر سکتا تو خود بخود وہ کیسے ہوگی؟ اس سے بڑی تو بیوقوفی اور کوئی چیز نہیں. پھر سب سے مشکل جو انسٹرومنٹ ہمارے دماغ ہمارے دماغ کے 10 ارب اور جو دماغ کے اندر جو ہمارے کنیکشنز ہیں وہ 100 ٹریلین ہے، equivalent to the quantity of cells in human body. جو میں نے بتایا تھا انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں، وہ والی ایگزامپل دی، وہ سیم اتنے کنیکشنز دماغ کے اندر ہیں. ہمارے دماغ کے اندر 1 منٹ کے اندر 10 لاکھ چین ریئیکشنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دماغ کام کرتا ہے. تو ایک کنیکشن بھی ان 100 ٹریلین کنیکشن
کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جی خون آ گیا اس کو اور یہ دماغ جو ہے اس کی شریان پھٹ گئی، یہ ہو گیا. تو یہ جو 10 لاکھ پر منٹ ریئیکشنز ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے پورے جسم کا جو نظام چل رہا ہے، ہمارے سوننے کی حص، ہمارے چکھنے کی حص، ہماری دیکھنے کی حص، باقی سارے نروس کا سسٹم جو ہے یہ دماغ کنٹرول کرتا ہے انہی ریئیکشنز کے تھرو. پھر انسان اپنی ریپروڈکشن پر غور کرے کہ انسان پیدا کس سے ہوا ہے؟ منی کے ایک قطرے سے. منی کے ایک قطرے کے اندر 1 کروڑ 20 لاکھ سپرمز موجود ہوتے ہیں. ہر منی کے قطرے میں اتنی طاقت موجود ہے کہ 1 کروڑ 20 لاکھ انسان اس میں سے پیدا ہو سکتے ہیں. اور ان 1 کروڑ 20 لاکھ سپرم میں سے صرف ایک سپرم جو ہے وہ گائیڈ ہوتا ہے. وہ ایک پوری سٹوری ہے جو میں سناؤں، اس کے لیے وہ چاہیے، اور وہ جا کے جو مدر کی اووری جو ہے اس کو جا کے فرٹائل کرتا ہے اور وہاں پہ پریگننسی ٹھہرتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے. اس ایک سپرم کو کون راستہ دکھاتا ہے؟ وہ کس مشکل راستوں سے نکل کے وہاں تک پہنچتا ہے. انسان پاگل ہو جاتا ہے. آپ نیشنل جیوگرافک پہ یہ ویڈیو چلائی تھی، ساری چیزیں دکھائی تھی، انسان پاگل ہو جاتا ہے. تو یہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے کیا ایک بچہ بنا سکتی ہے؟ پاگل ہے سب کے سب. پریشان ہو جاتے ہیں کہ منی کے ایک قطرے سے اتنا بڑا انسان کیسے بن جائے. اس منی کے قطرے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آم کا ٹھیلا بن جائے اس کے پیچھے شیشہ لگ جائے. اس میں تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں کہ یہ بال جیسا تبدیل نہیں کرے. پھر وہ ساری چیزیں اتنی پرفیکٹ ہارمنی میں بن کے باہر آتی ہیں پورے سسٹم کے تحت. تو کیسے ہوتا ہے؟ جو کام زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے نہیں کر سکتی وہ خود کیسے ہوتا ہے؟ اب تک جتنی میں نے ڈسکشن کی یہ وہ تمام ڈسکشنز ہیں جو عام انسان، اس میں سے میجورٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام انسان، چاہے آج کا انسان ہے چاہے ہزاروں سال پہلے کا انسان ہے، وہ ان ساری چیزوں کو آبزرو کر کے ایک سپر کنٹرولنگ اتھارٹی تک پہنچ سکتا ہے. اور وہ اتھارٹی